ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرقے کے علاوہ کسی بھی اور گروپ سے بیلونگ کرنے والا انسان جنتی نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ نجات کے لیے صرف کسی گروپ سے منسلک ہونا نہیں بلکہ عمل اور کردار کا ہونا ضروری ہے۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ آیت 62 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہادہ کا لفظی معنی تابہ ہوتا ہے اور جس کا مطلب ہے لوٹنا یعنی توبہ کرنا، کیونکہ انہوں نے بچھڑے کو پوجنے سے توبہ کی تھی، اس لیے انہیں یہودی کہا گیا ہے۔ اور اگر اس کی نسبت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف ہو، وہ جو یہودی بن گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، انہوں نے اس نام سے اپنا گروہ بنا لیا۔ اسی طرح نصارہ سے مراد ہے عیسائی، اور یہ ورڈ نصران سے ہے۔ ان کا یہ نام کیوں رکھا نصارہ؟ یہ جو ورڈ ہے نصارہ، یہ نصر سے ہے اور نصر کا معنی ہوتا ہے مدد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، تو وہیں سے ان کا نام نصرانی پڑا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے انصار۔ اور صابئین صابی کی جمع ہے، اور صابی بھی ایک گروپ کا نام ہے۔ جیسے یہودی بھی امت موسیٰ علیہ السلام ہے، نصرانی امت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صابی امت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ یہ لوگ عراق کے علاقے میں تھے، کہا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے اور دوسری طرف فرشتوں کو بھی پوجتے، یعنی کہ بعض کے خیال میں آگ کو پوجتے تھے، مجوسی تھے یا ستاروں کی پوجا کرتے ہوتے تھے۔ عربوں میں صابی سے مراد وہ شخص لیا جاتا تھا جو اپنا اصل دین چھوڑ دے، یعنی صابی ہو گیا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہابی ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی اس دور میں جو شخص اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اللہ کے رسول کا ساتھ دیتا تھا تو ان کو اہل عرب صابی کہتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ یہ صابی ہو گئے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی بہت ساری خرابیاں بتائی گئی ہیں، اور اس آیت میں وجہ بتا دی گئی ہے کہ آخر ان کی خرابی کی وجہ کیا تھی۔ ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب تھا۔ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم یہودی ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی کیونکہ ہم یہودی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کچھ نہیں ہے، اور یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، بس جس گروہ میں ہم ہیں بس وہی گروہ جنتی ہے، باقی سب جہنم والے ہیں، بس ہم جنت والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی کہ بات یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اجر اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ ایک گروپ سے بیلونگ کرتے ہیں۔ خوف اور غم سے وہی لوگ نجات پائیں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اور آخرت پر یقین کریں گے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی بھی غلط فہمی دور کر دی گئی ہے، سارے گروہوں کے ساتھ ان کو بھی بحیثیت ایک گروہ کے طور پر لایا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا سے مراد مسلمان ہے، ہادو سے مراد یہودی، نصارہ سے مراد عیسائی، صابئین سے مراد صابی۔ یہ سب کس خوش فہمی میں ہے کہ ہم جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کی غلط فہمی دور کر دی اور بتا دیا گیا کہ نجات کا انحصار ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح سے ہے۔ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان شعوری ایمان تھا، ہمارا ایمان ایک نسلی ایمان ہے کہ ہم جسٹ ایک گروہ میں پیدا ہو گئے تو ہم جنتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو مسلمانوں میں گروہ بندیاں پیدا ہوئی، خود مسلمان کیا سمجھتا ہے، دوسرے سب گمراہ ہے، ہم حق پر ہے، ہم صرف جنت میں جائیں گے۔ کوئی معیار نہیں کہ حق پر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آج کا مسلمان حق پر ہونے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اپنی مرضی سے دین بنا لو، خود نہیں بدلنا، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرو، ہیلے بازی کر لو، من مانے مطلب نکال دو، اور اپنے آپ کو ایک گروہ میں سمجھتے ہوئے یہی سمجھتے رہنا کہ ہمارا گروہ جنتی ہے، اس کے علاوہ باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو قرآن نے واضح طور پر ظاہر کر دی ہے۔ اصل چیز ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو اور اللہ کی رضامندی کے کتنے کام کرتے ہو، اور اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ جو اس دین کے علاوہ کچھ اور چاہے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا۔ اس آیت کا سمپل مطلب یہی ہے کہ آپ کی نجات کے لیے عمل اور کردار کا ہونا ضروری ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے عمل لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور جو ان میں خرابیاں آئی تھیں ان کی بیسک وجہ عقیدے کی خرابی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے جو غلط کام کریں، جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ان میں یہ بات کامن ہے کہ ہم چاہے جتنے غلط کام کرتے رہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے اور نبی کی امت ہے تو ہم جنت کے حقدار ہیں۔ اچھے کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں، ہم نے اپنے کلچر کو اسلام کا نام دے دیا ہے جو کہ جسٹ مختلف علاقوں اور ٹرینڈز کے نام ہے، اور جو اصل دین ہے وہ ہم نے کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بعض لوگ جو کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان کم ہوتے ہیں تو وہ ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں مسلمان زیادہ ہو تو وہاں اپنے دین کو اچھی طرح فالو کر سکیں، لیکن کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ وہاں تو اس سے بھی برے حالات ہیں۔ کیوں کہتے ہیں وہ ایسا؟ کیونکہ وہاں بھی صرف کلچر کو فالو کیا جاتا ہے، اسلام کو نہیں، دین کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔
اسلام اور دین تو انسان کے کردار میں ہوتا ہے، وہ چاہے کہیں بھی رہے وہ اپنے اصل دین کو فالو کرتا ہے، نہ کہ ماحول کے حساب سے اپنا دین بدل دیتا ہے۔